کر پانی پئیں۔ مناسک کے حج کے بارے میں 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک بیان فرما دیں۔ تفصیل سے بیان کریں گے تو کئی ہفتے لگ جائیں گے، لیکن مختصر بتا دیتا ہوں کہ 8 تاریخ کی صبح آپ جہاں پہ ہیں چاش کے وقت آپ احرام باندھ لیں اور حج کی نیت کر لیں۔ نیت دل میں ہوگی، اس کے بعد زبان سے تلبیہ پڑھیں کہ لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ اب اگر آپ مینا میں نہیں ہیں تو مینا میں آ جائیں، اور اگر پہلے سے ہی مینا میں ہیں تو الحمدللہ۔ مینا میں آپ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء، فجر 5 نمازیں پڑھیں گے۔ قصر پڑھیں گے اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے، ظہر کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3، عشاء کی 2، فجر کی 2۔ اب شروع ہوگی 9 تاریخ۔ 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد آپ مینا سے روانہ ہوں گے عرفات کے لیے۔ راستے میں لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں، تکبیریں پڑھتے رہیں۔ عرفات میں پہنچ کر آپ ظہر اور عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، جمع کر کے پڑھیں، ظہر کے وقت میں پڑھیں، 2 رکعتیں کر کے پڑھیں، 1 اذان 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھیں۔ امام حج کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تب بھی، اپنے خیمے میں پڑھ رہے ہیں تب بھی، مسافر ہیں تب بھی، مکہ کے رہنے والے ہیں تب بھی۔ وہاں پہ قصر نماز جو ہو رہی ہے سفر کی وجہ سے نہیں ہو رہی، حج کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ امام صاحب کا خطبہ سن لیں تو یہ اور اچھی بات ہے، ورنہ آپ جہاں پہ ہیں یہ دونوں نمازیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد مغرب تک آپ دعاؤں میں مصروف ہو جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3-4 گھنٹے عرفات میں اس دن دعائیں کی ہیں ہاتھ اٹھا کے۔ مانگیے اللہ سے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، اولاد کے لیے، امت کے لیے، ملک کے لیے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ سے رزق مانگیے، اللہ سے صحت مانگیے۔ قرضہ آپ کے اوپر ہے، اس کے نجات کے لیے دعا کیجیے۔ لوگوں نے آپ سے دعاؤں کا کہا، ان کے لیے دعائیں کیجیے۔ یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اور ان لمحات میں یہ دعا پڑھنا نہ بھولیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عرفات کے دن کی دعا سب سے بہتر دعا ہے، اور اس دن سب سے اچھے کلمات جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہے ہیں وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ، جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ سورج غروب ہو جائے تو نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں، آرام آرام سے چلیں، دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، عورتوں بچوں کا خیال رکھیں۔ مزدلفہ میں پہنچتے ہی 1 اذان 2 اقامتوں کے ساتھ مغرب عشاء کی نماز پڑھیں، جمع کر کے قصر کر کے، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں۔ اس کے بعد وتر پڑھ لیں اور آرام سے سو جائیں۔ یہ سونے کی رات ہے، عبادت کی رات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے مطابق یہ کون سی رات ہے؟ سونے کی رات ہے۔ اور اس دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی بھی زندگی میں رات کو تہجد نہیں پڑھی، تہجد پڑھ رہے ہوں گے۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام کے الٹ شیطان نے ہم کو چلانا ہے۔ تو آپ اس رات سو جائیں، اور صبح فرسٹ ٹائم پہلے ٹائم اٹھ کے فجر کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے تک دعا کرتے رہیں، جب اچھی طرح روشنی ہو جائے سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے چل پڑیں مینا کے لیے۔ یہ کون سی تاریخ شروع ہوگی ہے؟ 10 تاریخ۔ عورتیں اور بچے یہ مزدلفہ کی رات، آدھی رات کے بعد چاند غروب ہو جانے کے بعد مزدلفہ سے نکل سکتے ہیں مینا کے لیے، اور اگر عورتوں اور بچوں کے ساتھ مرد ہیں صحت مند وہ بھی نکل سکتے ہیں، کیونکہ وہ اٹیچ ہیں ان بچوں اور عورتوں کے ساتھ۔ مینا میں پہنچ کر آپ کنکریاں ماریں گے۔ جمرۃ العقبہ کو کتنی کنکریاں؟ یہ کنکریاں جہاں سے مردی لے لیں، مزدلفہ میں جمع کرنی ضروری نہیں ہے، نہ آپ کی سنت ہے۔ لوگ عام طور پہ آپ دیکھیں گے مزدلفہ میں پوری رات کنکریاں جمع کرتے رہیں گے، ایسی کوئی سنت نہیں ہے۔ 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرنا چاہیے
لیکن آپ خود تو کر نہیں سکتے. کوپن آپ نے حکومت کا لے لیا ہے تو وہ کر دے گی، چاہے 10 کو کرے، چاہے 11 کو، چاہے 12 کو. نہ ان کو جھوٹ بولنے پہ مجبور نہ کریں. ہمیں ان کے سسٹم کا پتہ ہے، وہ آپ کو باقاعدہ کوئی ٹائم نہیں دے سکتے. زیادہ زور لگائیں گے تو وہ کہہ دیں گے 10 بجے، جو بھی جائے گا 10 بجے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ترتیب ضروری نہیں ہے، ترتیب ضروری نہیں ہے. آپ نے کنکریاں مار لی ہیں، قربانی ہو جائے گی، بال منڈوائیں، آپ حلال ہو گئے. بیگم کے علاوہ ہر چیز حلال ہو گئی ہے. خوشبو آپ لگا سکتے ہیں، کپڑے تبدیل کر سکتے ہیں، بال آپ نے پہلے ہی منڈوا لیے ہیں، ناخن وغیرہ کاٹنا چاہیں تو وہ بھی کاٹ سکتے ہیں، ٹوپی لینا چاہیں ٹوپی لے سکتے ہیں. اب آپ جا کے بیت اللہ کا طواف کریں، اور یہ طواف پہلے بھی بتا چکا ہوں نارمل کپڑوں میں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ حلال ہو چکے ہیں. اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کریں اور واپس مینا میں چلے آئیں. مینا میں آپ رات گزاریں گے، اور یہ مینا میں رات گزارنا واجب ہے. کچھ علماء کا فتویٰ سنت ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ کہ یہ رات وہاں پہ گزارنا واجب ہے، ضروری ہے. کم از کم آدھی رات سے زیادہ حصہ وہاں پہ گزاریں. صبح جب آپ اٹھیں گے، کون سی تاریخ شروع ہو گئی؟ 11 تاریخ کو آپ زور کی اذان کے بعد یعنی کہ زوال کے بعد کنکریاں ماریں گے تینوں جمرہ کو، 7 پہلے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. دوسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں. تیسرے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا نبی علیہ السلام نے نہیں کی، آپ بھی نہیں کریں گے. واپس خیمے میں آ جائیں، عبادت کرتے رہیں، تکبیریں کہتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں. قصر کریں گے نمازیں، زور کی 2، عصر کی 2، مغرب کی 3، عشاء کی 2، فجر کی 2. البتہ فجر کی سنتیں آپ پڑھیں گے. رات گزار لی، صبح اٹھیں گے، کون سے دن شروع ہو گیا؟ 12 تاریخ کو زور کی اذان کے بعد، پہلے نہیں، زور کی اذان کے بعد پہلے نہیں، تینوں جمرے کو پھر آپ کنکریاں ماریں گے. اب کنکریاں مارنے کے بعد آپ حج کو ختم کرنا چاہیں، مینا سے مکہ جانا چاہیں، اپنے ہوٹل میں جانا چاہیں، جا سکتے ہیں. لیکن اس شکل میں آپ مغرب سے پہلے مینا سے نکل جائیں. اگر مغرب وہاں پہ ہو گئی تو پھر آپ ایک رات اور رہیں گے اور 13 تاریخ کو بھی کنکریاں ماریں گے. لیکن وہ آدمی جو 12 تاریخ کو مینا سے ہوٹل جانا چاہتا ہے، مغرب سے پہلے خیمے سے نکل پڑا ہے، راستے میں لیٹ ہو گیا چلتے چلتے، گاڑی میں بیٹھے، تو وہ نکل سکتا ہے کیونکہ اس کی نیت پہلے سے ہے، وہ نکل چکا ہے پہلے سے. اگر آپ 13 تاریخ کو ادھر رہتے ہیں تو پھر 13 تاریخ کو آپ زور کی اذان کے بعد ہی تینوں جمرے کو کنکریاں ماریں گے. پہلے کے بعد دعا، دوسرے کے بعد دعا، تیسرے کے بعد دعا نہیں ہے. اب آپ کے ذمہ الوداعی طواف رہ گیا ہے، وہ آپ تب کریں گے جب آپ مکہ سے اپنے گھر کے لیے نکلنے لگیں گے. مکہ سے آپ جب نکلنے لگیں گے، مدینہ آنے لگے ہیں تب، یا اپنے گھر ڈائریکٹ جانے لگے ہیں تب، یا مدینہ کے ذریعے آپ نے جانا ہے تب، جدہ کے ذریعے جانا ہے تب، آخری وقت پہ آپ مکہ میں الوداعی طواف کریں گے. اس کے ساتھ ہی آپ کا حج اپنے اختتام کو پہنچا. جی بھائی کہتے ہیں یہ آخری زبانی سوال ہے، آخری، پہلا بھی اور آخری بھی. ٹھیک ہے، بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ الوداعی طواف آخر میں کرنا ہے کتنے گھنٹے پہلے؟ اس کا ٹائم ٹیبل بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ نے 12 تاریخ کو الوداعی طواف کر کے نکلنا ہے یا 13 تاریخ کو، تو ہو سکتا ہے کہ آپ 10 گھنٹے پہلے شروع کر دیں، کیونکہ طواف میں اتنے گھنٹے لگ جائیں گے، پھر آپ باہر آ جائیں گے. لیکن اگر آپ نے نکلنا ہے مثلا 28 تاریخ کو، 28 ذی الحجہ کو، حج کے 15 دن کے بعد، تو وہ آپ 1 گھنٹہ بھی پہلے کر لیں کافی ہے. بس آخری وقت پہ کریں. اب وہ کتنا ٹائم لگے گا یہ حالات کے مطابق مختلف ہوتا ہے. قصر نماز اپنی مرضی ہے یا ضروری ہے؟ کیوں جی؟ قصر نماز پڑھنی چاہیے جب آپ مسافر ہوں یا آپ حج میں ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور حدیث صحیح ہے
کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میری رخصتوں کو قبول کیا جائے جیسے اللہ چاہتے ہیں کہ میرے واجبات کے اوپر عمل کیا جائے. جیسے اللہ کہتے ہیں یہ چیز کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے تو آپ عمل کرتے ہیں, اللہ چاہتا ہے کہ عمل کیا جائے. ایسے اللہ یہ بھی پسند کرتے ہیں کہ میں رخصت دوں تو بندے رخصت کو قبول کریں. تو سفر کی حالت میں نماز قصر پڑھنی چاہیے, لیکن اگر کوئی پوری پڑھ لے تو گنہگار میں نہیں کہوں گا. البتہ امام کے پیچھے آپ, اگر امام پوری پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے آپ پوری پڑھیں گے. امامہ کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اس کی صورت کس طرح ہے؟ امامہ کسے کہتے ہیں جی؟ پگڑی کو. تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ پہننا واجب ہے, فرض ہے, کیا چیز ہے جی؟ سنت ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام پہنتے تھے. تو نبی علیہ السلام 2 چادریں بھی پہنتے تھے, جیسے آپ لوگ حج عمرے میں پہنتے ہیں 2 چادریں. آپ عام دنوں میں بھی یہ لباس پہنتے تھے, یہ لباس ہے اس زمانے کا. تو کیا وہ سنت نہیں ہے جی؟ وہ سنت کیوں نہیں؟ امامہ کی باری ہے تو آپ نے کہہ دیا سنت ہے جی. تو پھر آپ کیا کیا جائے؟ میرے بھائی سعودی علماء کرام کا موقف آپ سن لیں. آپ یہاں پہ آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی علماء کرام تقریباً امامہ نہیں پہنتے, اور کئی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ سنت کرتے ہیں, حدیث کے حوالے دیتے ہیں, امامہ کیوں نہیں پہنتے؟ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے, امامے کے بارے میں سعودی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کا لباس پہنا ہے. جو لباس آپ کی قوم پہنتی تھی وہ لباس آپ نے پہنا, اور ہم اپنی قوم کا لباس پہنیں گے تو یہ آپ کی سنت ہے. آپ کی سنت یہ ہوئی کہ اپنی قوم کا لباس پہنیں, الا یہ کہ وہ لباس شریعت کے خلاف ہو. اگر آپ کی قوم کا لباس شریعت کے خلاف ہے پھر نہیں پہنیں گے. مثلا اس میں بے پردگی ہوتی ہے, یا اس میں مشابہت ہے کافروں کی, کوئی ایسا مسئلہ ہے پھر نہیں پہنیں گے, ورنہ اپنی قوم کا لباس پہنیں گے. آپ اگر امامہ پہنتے تھے, 2 چادریں پہنتے تھے, تو یہ آپ کی پوری قوم کا لباس تھا. مسلمان بھی یہی پہنتے تھے, کافر بھی یہی پہنتے تھے. ایسے ہی نبی علیہ السلام عربی بولتے تھے. اب میں آپ سے کہوں کہ آپ عربی بول سکتے ہیں, اردو نہیں بول سکتے. اردو بولیں تو میں تنقید کروں. نبی علیہ السلام کدو کھانا پسند کرتے تھے. اب میں آپ سے کہوں کہ کدو آپ کھائیں, بھنڈیاں نہیں کھا سکتے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر کوئی امامہ اس لیے لے گا کہ نبی علیہ السلام نے لیا تھا, اس محبت کا ثواب ملے گا. اگر وہ کدو اس لیے کھائے گا کہ اللہ کے رسول نے کھائے تھے, اس محبت کا ثواب ملے گا. لیکن شریعت کیا ہوئی کہ آپ اپنی قوم کا لباس پہنے, الا یہ کہ آپ کی قوم کا لباس شریعت کے خلاف ہو. تو امامہ جو ہے آپ نے پہنا ضرور ہے, ترغیب نہیں دی. اگر ترغیب دیتے تو پھر ہم نے یہ نہیں کہنا تھا کہ آپ کی قوم کا لباس ہے, پھر سب کا لباس ہے. لیکن آپ نے ترغیب نہیں دی, اور یہ لباس آپ کی قوم کے لوگ پہنتے تھے, تو ہمیں بھی اپنی قوم کا لباس پہننا چاہیے. اب امامے کے بارے میں کچھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ بہت جذباتی اور بہت حساس ہیں, بلکہ کئی لوگوں نے تو روایتیں بھی گاڑ لی ہیں. ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ 2 رکعتیں جو امامہ پہن کے ادا کی جائیں وہ عام 70 رکعتوں سے بہتر ہیں. ضعیف من گھڑت قسم کی روایات ہیں, تو یہ قابل اعتبار اور قابل التفات نہیں ہیں.